بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر ہے 518 اور ہم پڑھ رہے تھے پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور اس کے بعد ہے تاریخ پاکستان کی معروف شخصیات. ان شخصیات میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں جی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح. قائد اعظم کی یہ سب سے چھوٹی بہن محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی. ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا اس کو انڈر لائن کر لیں، یعنی 1893 کو 31 جولائی. ڈینٹل سرجری کی تعلیم مکمل کی اور اپنے آپ کو قائد اعظم کی مدد کے لیے وقف کر دیا. آپ نے قائد اعظم کے معاون اور مشیر کی حیثیت سے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا. قرارداد لاہور کے بعد آپ نے قائد اعظم کے ساتھ ملک بھر کے طوفانی دورے کیے اور خواتین کو تحریک پاکستان کے کاروان میں شامل کیا. انہیں اس بات کا احساس تھا کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر پاکستان کا حصول ممکن نہیں. قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے عوام کے دکھ درد میں برابر کی شریک رہیں. آپ نے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے خواتین ریلیف کمیٹی منظم کی اور لاکھوں روپے جمع کر کے قائد اعظم کے ریلیف فنڈ میں جمع کرائے. آپ نے ہر حکومت کی مخلصانہ رہنمائی کی اور ان پر تعمیری تنقید کی. آپ کی بے لاگ اور جرأت مندانہ تنقید کی وجہ سے ہر حکومت ان سے نالاں رہی، لیکن بے لوث خدمت، تمام سے والہانہ محبت اور بے غرض سیاست کی وجہ سے کسی کو بھی سامنا کرنے کی جرأت نہ ہوئی. 1958 کے مارشل لا کی مخالفت کرتے ہوئے ملک کی بقا کا واحد ذریعہ جمہوریت کو قرار دیا، لیکن جب مارشل لا کا دور طول پکڑنے لگا تو 1965 کے صدارتی انتخابات میں متحدہ حزب اختلاف COP کی واحد امیدوار کے طور پر محمد ایوب خان کا آپ نے مقابلہ کیا، یعنی ان کے مقابلے میں کھڑی ہوئیں. عوام کی آپ کے ساتھ عقیدت، محبت اور اعتماد کا مظاہرہ جو تھا وہ دیکھنے والا تھا، لیکن انڈر پریشر ہونے کی وجہ سے بنیادی جمہوریت کے ارکان نے محمد ایوب خان کے حق میں ووٹ ڈالے اور آپ کا 9 جولائی 1967 کو انتقال ہوا. اگلی شخصیت ہیں جی سر آغا خان. سر آغا خان 2 نومبر 1877 کو کراچی میں پیدا ہوئے. 17 اگست 1885 کو والد کی وفات کے بعد آپ اسماعیلیہ فرقے کے 48ویں امام بنے. آپ نے عربی، فارسی، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے علاوہ مذہبی علوم بھی حاصل کیے. نواب محسن الملک کو میدان سیاست میں لے آئے. 1898 میں آپ نے علی گڑھ کالج کا دورہ کیا اور اس کے بعد اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے. 1903 میں آپ نے ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس منعقدہ دلی کی صدارت اور علی گڑھ کو مسلم یونیورسٹی بنانے کی تجویز پیش کی. سر آغا خان نے علی گڑھ کالج کی سائنس کی ترقی کے لیے 35,000 روپے عطیہ کیے اور سر آغا خان فارن اسکالرشپ کے ذریعے مسلم طلبہ کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنے کے لیے ایک معقول رقم مہیا کی. سب سے پہلا وظیفہ ڈاکٹر ضیاء الدین کو دیا گیا جو اس وقت یورپ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. 1911 میں مسلم یونیورسٹی بنانے کے لیے آپ نے اپنی گرہ سے یعنی اپنی پاکٹ سے ایک خطی رقم دی اور چندہ جمع کرنے کے لیے پورے برے عظیم کا دورہ کیا. 1920 میں جب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ قائم ہوئی تو آپ نے یونیورسٹی کا پرو وائس چانسلر مقرر کیا گیا. آپ کو پرو وائس چانسلر مقرر کیا. 1 اکتوبر 1906 کو سر آغا خان کی قیادت میں 35 افراد پر مشتمل مسلمانوں کا ایک وفد شملہ میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو 1909 کے انڈیا ایکٹ میں جداگانہ انتخاب کا حق ملا. آل انڈیا مسلم لیگ کی 31 دسمبر 1906 کو بنیاد رکھی گئی. سر آغا خان اس اساسی اجلاس میں موجود تھے. آپ کو پروونشل کمیٹی میں شامل کیا گیا اور 1908 میں مسلم لیگ کے عہدیداروں کا انتخاب ہوا تو آپ کو مسلم لیگ کا مستقل صدر منتخب کیا گیا. آپ نے 1913 تک اسی عہدے پر کام کیا اور 1927 کے نتیجے میں مسلم لیگ
2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 1928 میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس بلائی گئی جس کی صدارت سر آغا خان نے کی۔ آپ نے اپنے خطبے میں جداگانہ انتخاب کی ضرورت پر زور دیا اور آپ کی کوششوں سے پھر سے مسلم لیگ متحد ہو گئی۔ 1931 میں انگلستان میں جو گولڈ میز کانفرنس منعقد ہوئی، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ لندن گئے اور آپ کی کوشش سے اقلیتی معاہدہ مرتب ہوا۔ سر آغا خان قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلمانوں کا اہم رہنما خیال کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے قائد اعظم کی قیادت پر پورا اعتماد کیا اور مسلم لیگ کی ہمیشہ بھرپور مالی امداد کی۔ مسلم لیگ نے پاکستان کی جنگ جیت لی اور آپ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ سر آغا خان کا 11 جولائی 1962 کو جنیوا میں انتقال ہوا اور آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق ایجپٹ میں مصر میں دفن کیا گیا۔ آپ کا نام تاریخ پاکستان میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تیسری شخصیت ہیں خان لیاقت علی خان۔ آپ 1 اکتوبر 1895 کو مشرقی پنجاب میں کرنال کے مقام پر پیدا ہوئے اور ان کے والد نواب رستم علی خان تھے۔ 1918 میں علی گڑھ سے BA کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ چلے گئے۔ آکسفورڈ سے بار ایٹ لا کر کے واپس لوٹے اور مظفر گڑھ میں رہائش اختیار کر لی۔ 1923 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور 1926 میں UP اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1936 میں خان لیاقت علی خان کو مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا۔ 1940 میں مرکزی مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور منظور ہوئی تو آپ حصول پاکستان کو مسلم لیگ کی منزل قرار دے کر سرگرم ہو گئے۔ 1943 میں قائد اعظم نے آپ کا نام اعزازی جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے تجویز کیا۔ آپ ہمیشہ قائد اعظم کے دست راست رہے۔ یہی وجہ تھی کہ 1945 میں قائد اعظم نے آپ کو اپنا واحد قابل اعتماد ساتھی قرار دیا۔ 1946 کو عبوری وزارت میں شامل ہو کر وزیر خزانہ کی حیثیت سے غریب آدمی کا بجٹ بنا کر کانگریس کو چکنے اور کانگریس کے مرد آئین جو ہے وہ پٹیل کو تقسیم ہند پر مجبور کیا۔ قیام پاکستان کے بعد پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ابتدائی مشکلات پر قابو پانے میں آپ کی ذہانت و فراست کا بڑا عمل دخل تھا۔ آپ نے مہاجرین کی آبادکاری، مواصلات کے نظام کی بحالی اور افواج پاکستان کی تنظیم نو جیسے عام امور سر انجام دے کر مملکت پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد 1949 منظور کروا کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آئینی بنیاد مستحکم کر دی۔ 16 اکتوبر 1951 کو ایک ملک دشمن شخص سید اکبر نے لیاقت باغ جلسہ عام میں گولی مار کر شہید کر دیا آپ کو۔ اس طرح پاکستان قائد اعظم کے دست راست اور قائد ملت سے محروم ہو گیا۔ آپ کی خدمات کا ہمیشہ اعتراف کیا جائے گا اور آپ کا نام تاریخ پاکستان میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ اگلی شخصیت ہے خواجہ ناظم الدین۔ خواجہ ناظم الدین 19 جولائی 1894 کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ کے نواسے تھے۔ آپ کا خاندان مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کے لیے مشرقی بنگال میں بڑا مشہور تھا۔ آپ علی گڑھ سے BA کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور وہاں کیمبرج سے تعلیم مکمل کی۔ آپ 1922 سے 1926 تک ڈھاکہ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ 1927 میں صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1927 میں متحدہ بنگال کے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ 1927 سے 1933 تک متحدہ بنگال کے وزیر تعلیم رہے۔ 1937 سے 1941 تک وزیر داخلہ رہے۔ قیام پاکستان کے بعد مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ بنے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد
14 ستمبر 1948 کو پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے اور 17 اکتوبر 1951 تک پاکستان کے گورنر جنرل رہے۔ قائد ملت کی شہادت کے دوسرے دن 17 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم بنے۔ ملک غلام محمد آپ کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے 17 اپریل 1953 کو آپ کی وزارت برطرف کر دی۔ 22 اکتوبر 1964 کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے رکن رہے۔ قائد اعظم کی رفاقت میں قیام پاکستان کی اہم خدمات سر انجام دیں۔ آپ بااصول سیاستدان اور حلیم الطبع انسان تھے۔ آپ کا انتخاب قائد اعظم کے جانشین کے اعتبار سے نہایت موزوں تھا، لیکن ملک غلام محمد کی غیر آئینی ہتھ کنڈوں نے آپ کو ایک نامور ناکام وزیر اعظم بنایا۔ تاہم تاریخ جو کہ پہلے نامور تھے، آپ کو ناکام بنا دیا۔ تاہم تاریخ پاکستان میں آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، کیونکہ کسی کے اندر کچھ ہوتا ہے تو تبھی اس کو بلایا جاتا ہے نا۔ وہ وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ سے پھر گورنر جنرل بنے، پھر گورنر جنرل سے وزیر اعظم بنے، لیکن آپس کی چپلش کی وجہ سے ان کو پھر ناکام بنا دیا اور ان کو برطرف کر دیا۔